سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب برات کے تعلق سے یہ کوئی ایسی عید یا کوئی ایسی جاگنے کی رات کتاب و سنت سے ثابت نہیں. شب برات ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی روایتوں میں بیان کیا وہ ہے نصف شعبان 15 شعبان نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا مغفرت کرتا ہے سوائے اس شخص کے جو کینہ پرور ہو جس کے دل میں دوسرے کے لیے برائی ہوتی ہو, اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتا ہے. یہ باتیں جو ہے یہ روایتیں حسن درجے تک. تو لہٰذا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات نصف شعبان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے سوائے اس شخص کو چھوڑ کے جس کے دل میں کینہ ہو. اس کے علاوہ اس رات کو منانا یا اس میں اسپیشل جاگنا یا اسپیشل قسم کی عبادتیں کرنا یہ ثابت ہے. اب ہمارے پاس ہندوستان کے اندر بہت ساری چیزیں کلب کر دی گئی. سب سے پہلے تو شب برات یہ نام کہاں سے لایا گیا؟ 15 شعبان تو ہے حدیثوں میں, شب برات کہاں سے لایا گیا؟ جب شب برات کا ایکسپلینیشن مانگا گیا تو بولے یہ رات نفرت کے اظہار کی رات ہے, گناہوں سے, معصیت سے, برائی سے, برے لوگوں سے بولے ہم نفرت کا اظہار کرتے, برات 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 ٹھیک. یہ ایکسپلینیشن دیا جاتا. تو سوال یہ ایکسپلینیشن یا یہ بات صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سے ثابت ہے؟ اماموں سے, جس امام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کبھی اس رات کے بارے میں, اس رات کے فضائل کے بارے میں کوئی باب لکھا؟ بتائیے. سوال یہ ہے. تو رات کی فضیلت ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں. ٹھیک ہے, فتح مکہ ہوا, الٹیمیٹ کامیابی تھی, لیکن منائیں گے کیا؟ اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو جو ہے کیا کہا؟ فتح مبین کا, کھلی کامیابی. تو کیا اس دن بھی ہم کچھ منائیں گے؟ اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ یا محرم احترام والے مہینے, ان کی فضیلت ہے, تو کیا ان میں بھی اب پورا مہینہ منائیں گے؟ 4 مہینے فضیلت والے, ان میں بھی 10 ذی الحجہ کی, 9 کی اور 10 کی کیا فضیلت ہم سب جانتے ہیں. تو کیا اب ان کو منائیں گے؟ ٹھیک ہے, 10 کو تو عید ہے, وہ تو عیدین تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے. تو کیا اب 9 کو بھی منائیں گے آپ؟ سوال یہ ہے. تو فضیلت ہونا منانے کی دلیل نہیں ہوتی. لہٰذا اس رات کی یہ فضیلت روایت میں ملتی 15 شعبان کی. اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں وہ منمانی, من گڑھت, بہت ساری جھوٹی ہیں. جیسے کہ روایت آتی ہے جو اس رات کو نصف شعبان کو جاگے, دوسرے روز کا روزہ رکھے, مطلب صبح جو ہوتی ہے, مطلب اسی دن کا روزہ, صبح جو ہوتی ہے روزہ رکھے, اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ روایت موضوع. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کے تعلق سے بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایتیں. تو لہٰذا نصف شعبان کو اللہ لوگوں کو معاف کرتا ہے, لیکن اس کو منانا, جاگنا, 100 رکعتیں پڑھنا, قیام اللیل اسپیشل اس رات میں کرنا, اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص والی نماز ہے وہ 11 بار 7 بار, اور سورہ یاسین کو مغرب کے 7 بار پڑھنا. پھر 2 گانے بول کے نماز 6 رکعت پڑھتے ہیں, 2 رکعت برکت کے لیے, 2 رکعت روزی کے لیے, 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے, اور پتہ نہیں 2 رکعت اور کیا رہتی ہے. 2 گانے کی نماز بہرحال 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. 7 بار یاسین یا 11 بار پڑھا جاتا ہے. رات میں 100 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس 100 رکعت کے اندر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا 11 بار خل اور 3 بار پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں قضائے عمری بول کے نماز پڑھی جاتی ہے. پھر اس رات میں بعد نماز مغرب کھانے بنا کر فاتحہ دی جاتی ہے. پھر اس رات میں یہ مانا جاتا ہے کہ مردے پرول پر چھٹی پر آتے ہیں, مطلب وہ جیل میں چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو مردے پرول چھٹی پر آتے ہیں. مردوں کی عید ہوتی ہے, مغرب سے چھٹی ملتی ہے تو فجر تک بیچاروں کو چھٹی ملتی ہے. اس رات ایک جھاڑ لگا ہوا ہے آسمان میں, اس کو فرشتے خوب ہلاتے ہیں. جس کے پتے گر گئے اس کا دنیا سے پتا اس سال کٹ ہونے والا ہے, جس کے پتے باقی ہیں وہ یہ سال جینے والے ہیں. اس کے بعد اس رات روحیں گھر میں بذات خود آتی ہے مختلف شکلوں میں, لہٰذا خوشبو لگائی جاتی ہے, اچھے لباس اور کپڑے پہنے جاتے ہیں, تیار ہوا جاتا ہے, مردوں کی پسندیدہ کھانے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں. لوگ مردوں کا بہرحال میتوں کا انتظار کرتے ہیں فجر تک. پھر فجر میں مردے چونکہ واپس جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنے ہمارے لوگ بھی ان روحوں کو چھوڑنے قبرستان جاتے ہیں, تاکہ جو رات میں چھوٹے تھے مغرب سے فجر میں بہرحال اپنے اپنے جگہ جا رہے ہیں. حالانکہ عقل دیکھا جائے تو روحوں کی بات ہو رہی ہے, وہ وہاں جو ہے میت کو دفنایا جاتا ہے, روحیں کہیں اور جمع ہے برزخ. لیکن بہرحال پھر قبرستان میں پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہر علاقے کی ان گنت نئے نئے عقیدے وہ سارے چلتے. اب اگر کوئی اس کے بارے میں بولے تو پھر وہی شروع ہو جاتا ہے, یہ ایسا ہے, وہ ثابت ہے, وہ حدیث ہے, وہ روایت ہے. تم نام سے ثابت کرنا شروع کرو, پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے, پھر وہ اعمال ثابت کرو کہاں سے ثابت ہے, خاص جاگنا ثابت کرو کہاں ثابت ہے, پھر ہم مانیں گے. سمجھ رہا؟ تو لوگوں کا عجیب و غریب مزاج. نہیں کر لیے تو کیا ہوا, یہ بھی ضروری جواب دینا. کر لیے تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, آپ میرے دکان پہ آئے, موبائل 100 روپے کا 150 میں بیچ دیے تو کیا ہوا؟ دے دو نا ایکسٹرا 50 روپے, کیا جا رہا تمہارا, کیا ہوا؟ ارے بھائی کیوں دو لیکن میں چیز کا, جبکہ پروڈکٹ 100 روپیز کا ہوتا ہے نا, کیا ہوا؟ یہ تو خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. لیکن دین میں کیا ہوا جو آپ سوال کریں نا, یہ انتہائی درجے سے گھٹیا سوال ہے, یہ کوشچن ہی غلط ہے. کیا ہوا کیا ہوا, چونکہ کیا ہوا کے چکر میں پورا دین کو بدل دیے, اور اب بولنا پڑا دیندار لوگوں کو یہ دین کا کیا ہوا. جو دین پہ چلتا ہے وہ بولتا ہے کیا ہو رہا ہے مسلم, کیا حالت بنا رکھی ہے لوگوں نے, کیا کیا ایجاد کر لی, چونکہ یہ کر دیا ہم نے. کیا ہوا شب کیا 27 رجب کو جاگ لیے تو کیا ہوا, شب معراج ہوا لیکن منانا ثابت نہیں. 15 شعبان کو جاگ لیے تو کیا ہوا, فضیلت ہے, لیکن جاگنا یہ عبادت ہے, اور یہ مردوں کی عید اور یہ فلاں چیز ثابت. اچھا اب تو نیا بھی آ گیا, بولے قرآن سے ثابت ہے یہ رات, اس رات میں بولے قرآن اترا, اس رات قرآن اترا. اچھا بولے وہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, تو بولے دونوں بار اترا, وہاں بھی اترا بولے یہاں بھی اترا. ارے واہ عجیب چیز ہے نا. یہ بولے اس رات میں قرآن اترا, انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اترا, انا کنا منذرین, ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اترا.
تو بولے 15 کو بھی اترا اور شب قدر میں بھی. اب ثابت کرو تو وہ کچھ نہیں، لیکن دلیل دینا، چونکہ اب لوگ بولے دلیل تو قرآن بولتے آدمی بولتا رہے قرآن سے آگے تو ثابت ہو. سمجھ رہا؟ عجیب اور غریب چیزیں ایجاد کی گئی ہے. کوئی یہ رات قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ جو لیلۃ المبارکہ ہے، وہ مبارک رات کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ شب قدر. یہاں کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب قدر رات قدر والی، قدر و منزلت والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، سورہ دخان میں کہا ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا. اور تیسری جگہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. تو قرآن اترا رمضان میں، رات تھی مبارک. تو یہ ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک آغائی ہوتا ہے، ایک قسم کا الارم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا ایک بہت اہم مہینہ آ رہا ہے، وہ ہے رمضان. تو اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یہ اہمیت جس کو کہیں گے کہ ایک مہینہ پہلے رمضان سے. تو اس سے بھی مسلمان آگاہ ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو اب رمضان کو ایک مہینہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو بات زیادہ ذہن میں آتی ہوئی ہے کہ اب شعبان شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ایک 15 تاریخ آنے والی ہے، اور اس تاریخ کو ایک رات ہوتی ہے جس کو مختلف ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ویسے اس کا مشہور معروف اور ایک عام چلن جو نام ہے وہ ہے شب برات، ٹھیک، یا لیلۃ البرات، ٹھیک، کہ یا پھر بڑی جاگنے کی رات. ایک چھوٹی جاگنے کی رات لوگ 25-27 جو ہے رجب کو مناتے ہیں، اور ایک بڑی جاگنے کی رات جو ہے 15 شعبان کو منائی جاتی ہے. لیکن اس کو لیلۃ البرات یا شب برات بہرحال اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے. اور پھر مختلف اعمال اس رات سے جڑے، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15 کا، کہ رات جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں اور بھی بہرحال اس سے بڑھ کر بھی ہمارے ذہن میں آتی. مردوں کی عید ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے لکھے جانے کا معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں. تو آئیے کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے، اور اس 15 کی کیا حقیقت ہے، برات کی کیا حقیقت ہے، کیا واقعتاً یہ رات ہے، کیا ہے تو پھر اس کی فضیلتیں کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے دلائل کیا ہے، اور لوگ جو دلائل دیتے ہیں اس کے برعکس ہم کیا انہیں بتائیں، کس طرح سمجھائیں کہ یہ رات ثابت نہیں ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک زمانے دراز تک لوگ جو ہے اس رات کو شب برات کے نام سے ہی مناتے تھے، لیکن چونکہ علم الحمدللہ اب عام ہوتا جا رہا ہے، جب لوگوں نے اشکالات جتائے، لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اگر واقعتاً 15 شعبان ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، تو پھر اس میں اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے، احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے. جب یہ معاملے شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر کچھ چیزوں کو، جو مختلف چیزوں کے تعلق سے باتیں تھیں، ان کو لا کر اس میں فٹ کرنا شروع کیا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کسی چیز کے بارے میں دلائل موجود ہو، آپ لا علم ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جائے آپ لا علم تھے، آپ نے علم لیا اس دلائل کا، اور پھر آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے تعلق سے یہ دلائل ہے. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کسی چیز کو آپ پہلے طے کر لیں کہ یہ ہم کو کرنا ہے، اور طے کرنے کے بعد شریعت میں موجودہ دلائل کو آپ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں یہ اس کے تعلق سے ہے. تو دونوں میں فرق ہے. ایک تو چیز وجود میں ہے، اس کے دلائل ہے، میں لا علم تھا اس سے، جب میں نے سوال اٹھایا آپ نے تحقیق کی یا میں نے تحقیق کی اور مجھے اس کے جوابات مل گئے. تو ایک تو ہے چیز کا موجود ہونا، ہمارا لا علم ہونا. دوسرا ہے چیز کا غیر موجود ہونا، لیکن ہم اس کو مناتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم پہلے اس چیز کو ثابت کر لیں اپنے نزدیک یہ چیز تو ہے، اب اس کو ثابت کیسے کیا جائے. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی نص ڈھونڈ کر لانے کی ہم کوشش کریں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہے جو ہم منا رہے ہیں. تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیے. جیسے کہ مثال اگر دینے کے لیے آپ کو میں کہوں تو شب قدر ایک رات ہے، لیلۃ القدر کس کو اسے کہنا. تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کو ہم کہیں گے ایک حقیقت پسندانہ جائزہ اگر لوں تو جس کی وہاں بس کوئی قدر نہیں. شب قدر ایک ایسی قدر و منزلت، ایک اہمیت کی رات ہے، وہاں بس کوئی قدر نہیں. اور یہ حقیقت میں جاگنے کی رات ہے، یہ حقیقت میں منانے کی رات ہے، یہ حقیقت میں عبادت کی رات ہے، اور یہ حقیقت میں ثواب کی رات ہے. یہ موجود ہے لیکن اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے نا. اور اس کے برعکس ایک رات جو غیر موجود ہے شریعت میں، جس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، جس کی کوئی فضائل نہیں آ رہا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے فضائل لا کر یا قرآن حدیث میں جو کچھ چیزوں کی فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو اس رات پر فٹ کیا جا رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہے نا. قدر ثابت ہے اور برات کو ثابت کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں. تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن میں شب برات کا کہاں تذکرہ ہے، جیسے کہ معراج کے تعلق سے بہرحال قرآن میں تذکرہ ہے نا. حالانکہ اس بات کی وضاحت میں نے ایک میرا جو لیکچر ہے شب معراج اور ہماری بدعتیں، اس میں وضاحت کی تھی کہ معراج کے تعلق سے بھی قرآن میں تذکرہ نہیں. یاد رکھیے قرآن میں جو تذکرہ وہ اسراء کا ہے. اسراء وہ سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کو کہتے ہیں اسراء عربی میں. اور وہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانی ہوا وہ معراج ہے. تو معراج ہوئی وہ حدیث میں لیکن قرآن میں نہیں. قرآن میں صرف سفر کا ایک حصے کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں عربی میں. سبحان الذی اسرا، اسی سے وہ سورہ کا نام سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، 17 نمبر کا سورہ. ٹھیک ہے.
تو وہاں بھی معراج کا تذکرہ ہے، معراج حدیث میں ہے، تو معراج ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں، سمجھ رہا؟ تو اسی طرح جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیے۔ اور جب بھی یاد رکھیے پیوند کاری ہوں گی نا، چیزوں کو گھڑا جائیں گا تو پیوند کھل جاتے ہیں، الٹریشن سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حقیقی چیز شب قدر واضح ہے، لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا، ایک کچھ آیتیں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی اور امت کو یہ بتایا کہ قرآن سے یہ رات ثابت ہے۔ آئیے تو اس رات کا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو آیتیں لا کر اس رات کی ثابت کرنے فٹ کی جاتی ہے، وہ آیتوں میں سب سے مشہور اور معروف آیتیں سورہ دخان، سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 یہ تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں، اور اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیت بالکل ہائی لائٹ آتی ہے، تو ہر آدمی کے دل میں فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی کہ بس جو رات کے تعلق سے آیت ہے قرآن کی تو پھر کیا، ٹھیک۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے حامیم، ٹھیک ہے، حامیم، بہرحال یہ حامیم حروف مقطعات حامیم، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کھلی ہوئی کتاب کی، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ایسی کتاب کی جس کی ہر چیز کلیئر ہو، ایسی کتاب جس کا ٹیکسٹ کلیئر ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ آگے فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی تمہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم جو ہے سارے مضبوط فیصلے، حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں، امر من عندنا، اور یہ تمام حکم ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ احکامات ہمارے طرف سے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ہی نے آپ کو اپوائنٹ کیا رسول بنا، اس لیے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو رسول نہیں بنا سکتا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ 4 آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور پھر اس رات کو ایک نیا نام دیا گیا، ایک نام تو پرانا ہے، مشہور ہے، وہ ہے لیلۃ البرات یا لیلۃ جو ہے شب برات، لیکن اب جو ہے قرآن سے چونکہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، ہے نا۔ اور یہ آیت پیش کرنے کے بعد تو ہر مسلمان سر اپنا خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے کہ بس قرآن کی آیت ہے تو پھر تو بھائی معاملہ درست ہی ہوگا۔ اب آئیے تھوڑی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے جو لوگ اصول جانتے ہیں تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کے کم 6 سے 7 اصول ہوتے ہیں، جن میں پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ اصول سب کے نزدیک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اس اصول میں۔ پہلے دوسرا اصول ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے، ٹھیک۔ تو آئیے اس اصول کے مطابق چلیے پہلا اصول اس پر لاگو کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے اس واضح کتاب کی، اور ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ آئیے اب اس کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا جو اللہ رب العزت فرمایا ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ قرآن سے اس کی تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب اگر میں ایک ادنا طالب علم، اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈی جس کو بولیں گے، ادنا طالب علم جس کو قرآن کا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے، اس کو معلومات ہے، نالج ہے، اس سے سوال کروں قرآن کب نازل ہوا، تو میں سمجھتا ہوں اگر 1000 کا مجمع ہے، لاکھ کا مجمع ہے، تو 1% لوگ بھی نہیں بولیں گے 15 شعبان 15 شعبان 15 شعبان، کیا بولیں گے آپ؟ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ ایک ادنا طالب علم میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ قرآن جو ہے شعبان میں اترا ہے نا؟ کب اترا ہے؟ رمضان۔ اس کی گواہی کی تو اللہ کی کتاب نے دی، خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرقان بنا کر، فرق کرنے والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے، کرائٹیریا بنا کر، ایک اصول، ایک کسوٹی بنا کر اس کتاب کو بھیجا ہے، فرقان۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ آئیے اب رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب اترا؟ قرآن سے ہی جواب طلب کرتے، چونکہ پہلا اصول تفسیر کا قرآن سے ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے جواب طلب کرتے ہیں
کہ بھائی کب اترے آپ سب سے پہلے، تو قرآن میں خود اس کا رب اتارنے والا قرآن کا وہ جواب دیتا ہے۔ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس اتنا سمجھ لو تمہاری موٹی عقل کے اعتبار سے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل وہ اللہ ہی جانتا ہے، تمہارا رب ہی جانتا ہے، لیکن اتنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر، ہے نا؟ تو یہاں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کب اترا؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہ رات، جس رات اترا وہ رات کیسی تھی؟ بڑی قدر اور منزلت والی رات تھی، تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک بہت ہی قدر اور منزلت والی رات میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا بتائے، کیا چیز تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ تو یہ ہوا۔ تیسری آیت سورہ دخان کی کیا کہہ رہی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ اب تینوں آیتوں کو جوڑ لیتے ہیں ایک ساتھ تفسیر سمجھنے کے لیے ترتیب میں۔ پہلا، قرآن کب نازل ہوا، کون سے مہینے میں؟ رمضان۔ جس رات نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے؟ قدر۔ اور چونکہ اس میں قرآن اترا تو یہ رات کیسی ہے؟ مبارک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی تفسیر یاد رکھی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ مبارک انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہم سارے حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں۔ مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس رات اللہ رب العزت نے جو تقدیریں ہماری لکھ دی ہے، اس تقدیر کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ایئرلی، کہ آپ کیا ایکسیکیوٹ کرنا ہے، یہ بندوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سالانہ سمجھو ان کا جو ہے ورک ہے کہ یہ سال کتنے لوگ جئیں گے، کتنا کھاؤں گا، کیا کروں گا، اولادیں پیدا ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا تکلیفیں، کیا، یہ تمام کام فرشتوں کو جو تقدیر میں لکھے وہ سونپ دیے جاتے ہیں کہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے پورے سال تم کو، اگلے سال تک کے لیے۔ ٹھیک، تو اس رات یہ ہوتا ہے نا۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں دہرایا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات ملائکہ، ٹھیک، فرشتے اور روح۔ جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور فرشتے۔ اور آگے فرما فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور تمام احکامات جو مضبوط احکامات ہیں جو اس سے پہلے سورہ دخان میں آ چکے ہیں کہ اس رات ہم اپنے احکامات کو وہ کرتے ہیں، تو کہا من کل امر، اور اس رات ہم اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی والی ہے رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو یہ جو آیتیں جو لیلۃ المبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ مبارک رات ہے، اور آتی کب ہے؟ رمضان میں۔ آپ کوئی کہے نہیں لیلۃ المبارکہ ایک رات، لیلۃ القدر ایک رات، تو دیکھیے اب سمجھیے تھوڑا سا، اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ 15 شعبان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کہہ رہے ہیں یہ قدر ہے جو کہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان میں سے ایک۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن 2 بار نازل ہوا، قرآن 2 بار نازل ہوا۔ ایک بار نازل ہوا 15 شعبان کو، اور شاید رسول اللہ پھر بھول گئے جب نازل ہوا، پھر اس کے بعد پھر دوسری بار اتارنا پڑا۔ یہ آپ سمجھ رہے یہ کنفیوژن جو ہے، اگر آپ مانیں کہ یہ مبارک رات الگ ہے، قدر الگ ہے، تو مجھے بتائیے قرآن کب نازل ہوا؟ آپ کہیں گے رمضان کی، تو قرآن گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ کی بات سنی جائیں گی یا اللہ کی کتاب کی بات سنی جائیں گی؟ بتائیے۔ تو بس جب امت نے سوال کیا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، تو آیت لا کر فٹ، میں نے کہا نا، ایک ہے چیز کا ثابت ہونا، قدر بالکل ثابت ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ چیز مجھے اپنے نفس پہ حلال کرنا ہی ہے، اب شروع کرو تحقیق کی کیا ہے، تو میں حلال والی چیزیں لیتے جاؤں گا، حرام والا معاملہ چھوڑتے جاؤں گا۔ شریعت نے کیا کہا وہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہیں۔ ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنا چاہے وہ 15 شعبان سے، ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے، اب یاد رکھیے کہ کوئی بہکا نہ سکے قرآن میں یہ رات ہے، یہ برات قرآن میں، قرآن برات میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن کی ایسی من مانی تفسیریں ہم کرنے لگے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کسی قرآن کی آیت کے تعلق سے، تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ابوبکر کو کون سا آسمان پناہ دیں گا اور کون سی زمین سنبھالیں گی اگر ابوبکر اپنے دل سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ ابوبکر صدیق سے جب سوال ہوگا قرآن کے تعلق سے، آپ جواب نہیں دے پائے۔ لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا،
تو کہا مجھے نہیں پتا، اور ابوبکر کو پھر کون سا آسمان سہارا دیں گا، سپورٹ کرے گا، مطلب سایہ دیں گا، اور کون سی زمین سنبھالیں گے؟ ابوبکر اللہ کی کتاب کی تفسیر خود سے کرے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے، اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے ہیں، جن کو اہل باطن جن کو کہتے ہیں، جن کے سامنے ظاہر نہیں، ان کو باطن علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے۔ تفسیر الطبری میں کہا کہ یہ تو قدر ہی ہے یقینی طور سے، اس لیے کہ قدر کی تفسیر ہے۔ سورہ جو لیلۃ القدر ہے، اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے، اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تینوں باتیں آتی ہیں۔ تو قرآن سے یہ رات ثابت نہیں، یاد رکھی۔ تو کوئی اب خواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب دلائل دیے جاتے ہیں تو لوگ الٹا چڑھائی کرتے ہیں، سنتے تو نہیں یہ بات کو، جنرلی ہوتا ہے لوگ جب ڈی وی ڈی سنتے ہیں، اس کے نیٹ پہ جاتا ہے تو بات تو سمجھنا ہی نہیں، بس چڑھائی شروع کر دینا ہے، بس نہیں یہ غلط ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ خبیث ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بحث مباحثہ یا گالی گلوچ، بس معاملہ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں دین کو سیکھنے کا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ یہ اصول بھی نہیں دین کو سیکھنے کا۔ اگر سامنے والا فریق کوئی دلائل دیتا تو آپ دلائل کی تحقیق کیجیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے ہم بھی جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو معاملہ تو کوئی بننے والا نہیں۔ معاملہ تو تب بنے گا کہ آپ کے دلائل اور ہمارے دلائل، اور دلائل کتاب و سنت کے جیسے صحابہ نے سمجھا، میری منمانی سوچ نہیں جیسا ہم لگا رہے ہیں۔ یہاں لیلۃ مبارک بولتے شب برات، اور افسوس کی بات ہے بہت سارے علماء جن سے میری ذاتی طور سے بات ہوتی ہے تب تو برابر کہتے ہی بدعت ہے، ہاں یہ درست نہیں ہے، لیکن عوام میں جب کھڑے ہوتے تو پھر وہی رٹا لگائے ہوئے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی فلاں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کیا ہے، تو کہتے کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس ہے، یہ ضرورتیں ہیں، مدرسے کے چندے کیسے آئیں گے، ڈونیشنز کیسے چلیں گے، فلاں چیز کر لیے تو کیا ہوا۔ مطلب علمی اعتبار سے تو آپ لنگڑے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، لیکن جب عوام میں چلے جاتے ہیں وہاں تو لوگ پوچھنے والے ہیں نہیں، عوام تو راضی ہے کسی بھی کام کے لیے، وہاں برابر اپنا منہ کھولتے ہیں، تو یہ فضیلت، وہ فائدے، یہ فلاں اور وہ فلاں۔ پھر خود جب تفسیر پڑھتے ہیں، یا کسی عالم کی تفسیر بتائیے جو آپ کا عالم ہو جس نے یہ تفسیر کی ہو کہ مبارکہ اور قدر تو الگ رہتے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہو کہ 15 شعبان کو بھی قرآن نازل ہوا، اور 27 یا 21 جو ہے 23 25 27 یا 29 رمضان کو بھی نازل ہوا لیلۃ القدر، ثابت کر دیجیے۔ دوسرا، چلیے بھائی قرآن سے اگر نہ بھی ہو، حدیث سے تو یہ رات ثابت ہے نا، کہیں حدیث آتے، چلیے آئیے حدیث کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے، کیا یہ رات شب برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے، جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن، سگنیفیکینس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں، تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جسے نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے، کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں، نہیں بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں ویسا نہیں۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکینس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی، اس کے نام خود دیکھیے ایک عجیب ہے۔ اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں، یاد رکھیے کہ لیلۃ برات ہے، برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے، اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی، تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے،
25 हो सकती है, 27 और 29 हो सकती है। तो इसका सिग्निफिकेंस है, तो एक नाम भी है उसका कि भाई लैलतुल कद्र तलाश करो उसे, है ना। यहाँ क्या है, नाम ही गायब है। कोई हदीस की ज़ख़ीरे में बता दे कि रसूलुल्लाह ने 15 शाबान को लैलतुल बरात, शबे बरात का नाम दिया हो, तो ये नाम भी खुद साख्ता है। जब नाम खुद साख्ता है तो बाकी सब चीजें समझ जाइए आप क्या होंगी। नाम ही खुद बन गलत है, हमारा बनाया हुआ है। तो लैलतुल बरात, अब आइए हदीस में तलाश करते हैं लैलतुल बरात के ताल्लुक से क्या है। देखिए जितनी अहादीस है शबे बरात के ताल्लुक से आती है, जितनी अहादीस, जो शबे बरात का नाम तो कहीं भी नहीं याद रखते। मैं फिर कह रहा हूँ, इन ज़ईफ और मौजू रिवायत में भी बरात लफ्ज का तस्करा नहीं है, 15 शाबान का तस्करा है, ठीक है। तो जितनी रिवायतें 15 शाबान के ताल्लुक से आती है, जिसको शब बरात बोलकर हम मना रहे, इसका तस्करा ना सही रिवायत में ना ज़ईफ रिवायत में है, तो उस 15 शाबान की जितनी रिवायतें एक छोड़कर सारी की सारी ज़ईफ जिद्दन या मौजू के दर्जे में आती है। याद रखिए, ज़ईफ के अंदर भी एक बहुत ज़ईफ होती है और अक्सर मौजू के दर्जे में आती है, जिनके रुवात का पता ही नहीं कि ये कौन थे, कब जिए और कब मरे, कुछ इल्म नहीं, तो ये होती है मौजू रिवायत। तो या तो ये ज़ईफ है या ज़ईफ जिद्दन बहुत अशद उसमें ज़ौफ है, कमजोरियां हैं, और या तो फिर तमाम की तमाम मौजू है सिवा एक को छोड़कर। और वो एक रिवायत जिसको नासिरुल अल्बानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया, याद रखिए। उस एक जो हदीस को लेकर ही बहुत से लोग कहते हैं देखो एक तो हसन रिवायत है ना, आइए उस रिवायत का भी मुताला कर लेते। वो हसन जिसको नासिरुल अल्बानी रहमतुल्लाह ने कहा वो क्या है, हालांकि इस पर बहुत सारे अहले इल्म इस पर भी जरह किया और कहा ये ज़ईफ है, लेकिन फिर भी चूंकि नासिरुल अल्बानी ने कभी इससे अपनी जिंदगी में रुजू नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात ही सही है कि ये हसन है, लिहाजा हम उसको अगर हसन भी मान ले। बहुत सी बात होता है ना, अखबारात में आता है जो है किताब सुन्नत के मानने वालों के बड़े आलिम, सलफियों के बड़े आलिम अल्लामा नासिरुल अल्बानी खुद इस रात के फजाइल में एक हसन रिवायत नकल करते हैं। इसीलिए मैं इस बात को खास रख रहा हूँ कि हम वो मुगालते में ना जाए कि ये क्या हो रहा है, ठीक। तो उन्होंने हसन जो करार दिया वो रिवायत क्या है, वो रिवायत सही इब्न हिब्बान में आती है। दूसरा जो है मुअज्जम तबरानी, इमाम जो है तबरानी की जो मुअज्जम है जिसमें उन्होंने हदीस से कुछ जमा की, उसमें रिवायत आती है। और इमाम बहक़ी ने शुअबतुल ईमान में से रिवायत को लाया है, और अल्लामा नासिरुल अल्बानी ने इन तमाम किताबों से जो जमा की जिसको सही जामे सगीर कहते हैं, तो उस किताब में आपने इसको हसन दर्जा दिया है कि ये रिवायत हसन है, अल्फाज उस रिवायत के ये है। और सुनिए अल्लाह तबारक व तआला, हालांकि इस पर भी बहुत से लोगों ने ज़ईफ होने का वो किया है, लेकिन फिर भी नासिरुल अल्बानी चूंकि हसन कहा, उस हसन को ही मानते हुए आगे बात कर रहे हैं। वो रिवायत के अल्फाज है जो है अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात, देखिए बारात का तस्करा नहीं, इससे मैंने कहा ना बारात तो साबित ही नहीं है, तस्करा क्या है शाबान। और जितनी ज़ईफ रिवायत और मौजू सब में 15 शाबान का लफ्ज है, बारात का तो लफ्ज ही नहीं, ये तो मनमाना लफ्ज है। 15 शाबान की रात को अपनी पूरी मखलूक के तरफ रहमत की निगाह दौड़ाता है, रहमत की निगाह से देखता है और सारी मखलूक को बख्श देता है सिवाय 2 लोगों के, एक मुशरिक और दूसरा दिल में कीना परवर, कीना रखने वाला दूसरे के बारे में। 2 लोगों की मगफिरत नहीं होती, एक मुशरिक और दूसरा दिल में कीना रखने वाला, इनकी मगफिरत नहीं होती, बाकी तमाम मखलूक की मगफिरत होती है। ये है वो रिवायत जिसको अल्लामा नासिरुल अल्बानी ने हसन करार दिया है, ठीक। इस रिवायत से इस रात की मतलब 15 शाबान की फजीलत तो साबित होती है, लेकिन इसको मनाना साबित नहीं होता है। देखिए दोनों चीजों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने जंगे बद्र लड़ी और उसमें फतेह याब हुए, जिसको अल्लाह ने यौमुल फुरखान कहा। उस दिन कुफ्र और ईमान का फर्क हुआ, यौमुल फुरखान हुआ, आप सबने जंग लड़ी, लेकिन उस दिन को क्या मनाया जा सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नियत से गए, मुशरिकीन ने आपको रोका, वहां आपको सुलह करना पड़ी, उस सुलह को सुलह हुदैबिया कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में कहा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने आपको खुली कामयाबी दी। तो हुदैबिया हुई जिसको कुरान ने कहा खुली कामयाबी, लेकिन मनाया नहीं जा सकता उसको, वो हुई। अब मनाएंगे क्या? हुदैबिया हुई तो हम उसको हर साल मनाएंगे कि ये हुआ था, और अल्लाह ने कुरान में कहा खुली कामयाबी है, यौमुल फुरखान कहा उसको, ठीक है। तो आप समझ रहे, काम हुआ, फतेह मक्का हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा और मुसलमान गलबा पा गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे जजीरा अरब में मुशरिकीन को रुसवा किया अल्लाह ईमान वालों के जरिए, ना हुआ। लेकिन अब फतेह मक्का मनाएंगे क्या हम लोग कि नहीं? फतेह मक्का हुआ तो मनाया जाए। होना किसी चीज की फजीलत होने से उस चीज का मनाना साबित नहीं होता। जैसे कि 10 दिनों की फजीलत जो जिलहिज्जा के है, फजीलत है, लेकिन आप क्या 10 दिन त्योहार मनाएंगे आप उसका? रातों के अंदर रमजान की रातों की फजीलत है, ठीक है, और इसको मनाना भी है, लेकिन याद रखिए
یہاں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا، بتایا، اور رسول اللہ نے کر کے بتایا کہ منانا بھی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کی کتاب حکم دے اور اس پر ہم خالص نیت سے رسول کے طریقے پہ عمل کریں تو تب وہ کام باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہاں ناصر البانی رحمہ اللہ نے جس کو حسن قرار دیا، اس سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ تو نہیں نکلتا ہے نقطہ کہ ہم اس کو منائیں۔ کسی چیز کی فضیلت ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کو منانا ایک الگ عمل ہے۔ فضیلت ہو سکتی ہے، منانا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے۔ اب آئیے، کیا صرف 15 شعبانی خاص ہے؟ تو 15 شعبان اس مسئلے میں خاص نہیں ہے، چونکہ اس سے بھی افضل راتیں چل رہی ہے اور ہر رات اس سے افضل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آئیے میں ایک روایت سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ہر رات، ویسے یہ بات ہم صرف رمضان میں سنتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے عام ہے، ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے، ٹھیک، ہر رات، اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی محتاجی پوری کرنا بیٹھا ہوں۔ اور اللہ ہر رات یہ کرتا ہے، رات کے آخری تیسرے پہر، جس کو تہجد بولتے ہیں نا، سحر کا آخری وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا آخری وقت ہے، تب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتا ہے ہماری، اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ جب ہم سوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے کچھ بندے جاگ کر تب اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اس وقت مانگنا چاہیے کہ ندا آواز، اللہ آواز لگا رہا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے مجھ سے پوری کروا، اور میں کرنے کو بیٹھا۔ تو یہ تو ہر رات ہوتا ہے، تو 15 شعبان کیا خاص ہے پھر؟ ہر رات ہی ہوتا ہے، ہر رات ہوئی یہ چیز، ہر رات اللہ رب العزت توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے۔ اس رات تو سب کو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے، ہر شخص ہر رات مانگ سکتا ہے۔ کوئی رمضان بھی خاص نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے شعبان بھی خاص نہیں، نہ 15 شعبان خاص۔ تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضیلت کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کہ شب قدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کب ہے، تو لہٰذا اس میں تو زیادہ ہو جانا، ایگزیکٹلی معلوم آپ کو 15 کب ہے، وہاں تو 21 23 25 ڈھونڈو، 27 29، یہاں تو پتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے۔ بہت سے لوگ بولتے تھے وہ کتنی بد زبانی کر رہے ہیں، شب برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اگر کوئی حقیقی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے دوسری کوئی چیز سے، اور اگر میں اس دوسری چیز کو برا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ وہ دوسری چیز کرتے ہیں اس سے ایک حقیقی چیز مٹتی ہے اور مسخ ہوتی ہے۔ تو شب قدر کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا آپ کو کبھی کہ آپ اس کو کھو بیٹھ رہے ہیں ان راتوں کی وجہ سے دوسری؟ تو حدیث کے اندر اس رات کی جو فضیلت آتی ہے، اور جو ایک ہی روایت حسن درجے کی ہے، اس میں بھی صرف فضیلت ثابت ہے، حالانکہ اس کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر ناصر البانی کے اصول کے مطابق مان بھی لیا جائے تو یہ رات کی فضیلت وہی ہے جو ہر رات کی ہے، اس میں کوئی بہت خصوصیت نہیں، ٹھیک ہے، تو اتنی ہی بس بات ملتی ہے، ٹھیک۔ اب دوسری چیز، نہیں دوسری کی روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی، اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ ضعیف۔ بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیث جو ضعیف ہے نا، فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی، وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے۔ جیسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی، چھوٹا تھا اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی۔ جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی۔ میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا، یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلن میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات ہے اس کو لے لینا خاموشی سے۔ انہوں نے ان کو اصول کرائٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے ہیں، کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کے، اور کبھی نکیر کے لیے، اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے، لیکن بولنے والا کیا کرتا ہے، وہ رد نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے۔ تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے، کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات، تو لکھ دینا بہتر ہے۔ تو یہ ضعیف ہے لیکن روایت کیا ہے، وہ روایت آئی ہے، اور اس کے برعکس صحیح روایت ہے کیا، وہ بھی رکھوں گا۔ واقعہ سن لیجئے، واقعہ یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے. وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے. میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے. بقیع جو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے. اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے. میں دوڑتی ہوئی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی. جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی. آدمی سو رہا ہے لیکن سانس اسپیشل پھول رہی، مطلب وہ پیچھے تھا. تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ، کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟ تو مائی عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ یا دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ. ٹھیک ہے، اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے، حدیث ضعیف تھی. اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ یہ ہیں. سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقیع گئے تھے. آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا. مائی عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے. اگر نعوذ باللہ مائی عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے چھپا لی تھی. وہ تو کوئنسیڈنس سے اڑ گئی تھی تو پتہ چلی، اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں. یہ 15 شعبان تھی. اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پہ شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ، آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو یہاں میں عائشہ کا اپنے شوہر پر، رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے ایک رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں 10 راتوں تک، روایت میں آتا عائشہ فرماتی ہے، ہمارے دروازوں پر، اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو. حالانکہ وہ 5 میں سے کوئی ایک، رسول اللہ پوری 10 جاگتے تھے. جاگو اور عبادت کرو، یہ قدر ہو سکتی ہے. جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے، وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائے؟ اور ماں عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس کے برعکس صحیح روایت کیا میں آپ کو رکھتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے اور صحیح روایت ہے یہ. اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، جب تم سو رہی تھی، مطلب مائی عائشہ رسول اللہ کی آنے کے بعد جاگی اور جاگ کر پوچھے اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا. وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں، لیکن اس لیے نہ آ سکے اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی، اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی. اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بقیع گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی. میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو. تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا. اب جا کر آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں. آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بیوی کو بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت. اب کیا اس کے مخالفے میں آپ وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں. محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جانے کا جو واقعہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بقیع میں گئے تھے، 5 روز پہلے. اور آپ کی وفات کب ہوئی سب کو پتا ہے، پیدائش نہ بھی پتا ہوں گی تو وفات تو سب کو پتا ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول. تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ 7 ربیع الاول. تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے، شعبان کا بھی نہیں. تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف.
اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہیں کسی مہینے کا، لیکن اس کی شرح میں جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا. اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دے تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی یاد رکھیے. اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی اس پہ عمل کریں گے. تو صحیح روایت یہ ہے کہ میرے بھائی کہیں بھی قرآن سے اور حدیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی. صرف فضائل. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی ہیں. ہر رات کو آپ منائیے نا، ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے. ٹھیک. اب جب رات ہی ثابت نہیں ہے تو باقی اعمال میں سمجھتا ہوں بولنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی علم کے لیے بتانا ضروری سمجھوں گا ان لوگوں کے لیے جو مناتے ہیں. کم از کم یہاں تو غور کرو، یہاں تو غور کرو. اگر وہاں نہیں ہمارے نزدیک تو پوری روایتیں صحیح ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچے پکے سڑے ہوئے آم کچھ بھی چلتے، عام رہتا، حدیث رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہو ضعیف ہو بس حدیث ہے نا، بس ختم ہو گیا. ٹھیک. تو ایسے لوگوں سے کبھی میری ملاقات ہوتی تو میں کہتا ہوں حدیث ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھیے بھائی حدیث ہوتی ہے، حدیث میں آ گیا وہ چاہے ضعیف و موضوع ہم مانتے ہیں. تو میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے دوسرے بھائی بھی حدیث کو حدیث ہی مانتے ہیں، کبھی ان کی روایتیں بھی لے لیا کیجیے آپ. تو جب ان سے آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، ان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو تب تو آپ ان کو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف، ہے نا. وہاں جب برابر کہتے ہیں آپ کہ نہیں یہ کہاں سے ثابت ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے ہمارے کچھ بھائی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ موضوع ہے یاد رکھیے، کہ اگر تمہیں ہڈی بھی ملے تو فاتحہ دے کر استعمال کرو. حدیث ہی ہے، موضوع ہے لیکن حدیث ہی ہے. تو آپ لیتے ہو روایت کو، چونکہ آپ کون سے اختلاف بولتے ہیں یہ جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے. ہمارے بیچارے کچھ بھائی دفنانے کے بعد اذان دیتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے دوسرے بھائی جو ہماری بات بھی نہیں مانتے ان سے کہتے ہیں یہ بات کہاں سے ثابت ہے. تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ تو جب ان سے آپ ملتے ہیں تو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے، جب ہم سے ملتے تو سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کوئی صحیح ضعیف نہیں رہتا، حدیث رہتی، عام رہتے، کچے پکے سڑے ہوئے کھٹے ہوئے کچھ نہیں رہتا، کوالٹی اور کچھ نہیں رہتی اس کی، سب عام رہتے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اب رات ہی ثابت نہیں ہے تو دیگر اعمال. ٹھیک. اب جو کچھ فضائل ان ضعیف روایتوں میں بھی ثابت ہے وہ کیا ہے فضائل؟ وہ ضعیف روایتوں کے الفاظ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، 15 شعبان کی رات اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے. اعلان ہوتا ہے، جو حضرت علی کی ایک روایت ہے، جو یہ بھی موضوع ہے یاد رکھیے روایت، لیکن الفاظ سنیے اس کے، کہ 15 شعبان کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، آسمانی دنیا پہ آتا ہے. ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی معافی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی توبہ کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی رزق طلب کرتا ہے میں دینے بیٹھا ہوں، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں آج دوں گا. یہ ثابت ہے، اتنا ہی ثابت ہے، اور تمام موضوع ضعیف میں یہی ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اس حسن روایت میں بھی یہی ثابت ہے. ٹھیک. کہیں بھی اس کے علاوہ نماز کا تذکرہ، ذکر و اذکار کا تذکرہ، جاگنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملیں گا، کہیں بھی نہیں ملیں گا. چلیے اگر آپ بول رہے بھائی ہمارے نزدیک وہ ضعیف روایتیں بھی صحیح ہیں، موضوع بھی صحیح ہیں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان روایتوں میں آپ کی یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر، ان اعمال کا تذکرہ کہاں ہے بتا دیجیے. چلیے ضعیف ہی صحیح، موضوع ہی صحیح، بحث کے لیے اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو آپ اس اعمال کا تذکرہ مجھے دیجیے نا، جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس رات میں فضیلت بیان کر کے. کوئی اعمال ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کی نماز ثابت نہیں یاد رکھی. جتنی بھی ضعیف اور موضوع بھی ہے تو صرف فضیلت ثابت ہے، منانے کا تذکرہ نہیں. اسی طرح 2 گانے کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یاسین 3 بار جو امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں، سب لوگ اللہ ان کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں. 2 رکعت نماز مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی. پھر ٹھیک ہے. ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا 3 نام دیتے ہیں اس کو 2 گانے کہتے ہیں. مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی، 2 مطلب 2 گانے، مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا. 2 گانے کی نماز، عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے. ٹھیک. تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں. پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور 2 موضوع اور روایت ہے. ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے. دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے. اب کون نہیں کریں گا بھائی، ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی، تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی، اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے. اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے دنیا میں جنت.
اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا. جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا, لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام. شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے, مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں ہو, لیکن جنت میں مقام دکھائے. اسی طرح نماز الفیہ, ایک نماز ہوتی ہے رات میں لوگ پڑھتے ہیں 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہیں, اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے, اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں. پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور فاتحہ ہوتی ہے, اور مغرب کے وقت نہایا جاتا ہے. اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے, ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں. کھانے بھول چکا ہوں میں, بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے. کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی, چیلنج ہے میرا, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ, مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ. زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا, زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں. لال چاول, لال روا, لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں. بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے. اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ, ایک اور بات رکھ دیتا ہوں. عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ, ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے. یہ روایتی موضوع ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع روایت ہے, یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے, مطلب رات کا, اور دن میں روزہ رکھے, تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا ٹوٹل ملا دے تو 120 ایئرس, 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پچھلے 60 اور اگلے 60. جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں, رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے, ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ, اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے, 60 پچھلے 60 اگلے. مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا, اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک, ٹھیک. اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہیں نا, 120 سال 120 سال 120 سال. حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے, جو ثابت ہے, اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے, اور جو ثابت نہیں اس کا 120 سال. تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف. ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے, کم کاسٹ میں آ رہی ہے, سستی ہو. 5 ڈھونڈو تو 83 سال, یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا. تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ ہم یہ رات مناتے ہیں, آپ اس کو غلط بول رہے ہیں, تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں غلط چیز کے لیے, ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے ہیں غلط, رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط. ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی. ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر, تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے. بہرحال آگے آئیے. اب اس کے پیچھے کا عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے, کیا ہے. جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی, اینڈ لیس ہوتی. وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے. او ہو, اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم, زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے, مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے. مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا. دادا حیات ہے, زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے, تب پوتے کو ایک باری فرصت نہیں ملی تو MBA کر رہا تھا, تو فلاں کر رہا تھا, تو یہ کر رہا تھا, کبھی نہیں آ سکا. مرنے کے بعد دیکھیے نا 10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے. دادا کو بہت پسند تھی بریانی, دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ, دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ. تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے, لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا. دادا میں وہاں سے آج کھچڑا بنا کھلاؤں گا, تم کو بہت پسند ہے, ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے. دیکھیے نا, تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں, مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے. زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں. مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے تیار ہے کہ آ کے آپ کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا میں نے, 3-4 دن سے پڑھا تھا قرآن ابا کے لیے. ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا, کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے نہیں دوا کے لیے. نہیں, مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کی ایک کتاب میں ایک واقعہ تھا, مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں. مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے, اور سردی کے دن ہوتے سخت, اور وہ بہت غریب ہوتا ہے, لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو, ایک چادر دے دو, چادر دے دو. کوئی چادر نہیں دیتا اس کو, کون دیں گا, خرچہ ہوں گا. جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے رات میں, صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا, تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں. تو کہانی کا مورل یہ تھا, سٹوری اچھی تھی کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی, مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر, ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے. میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے, ان کو ثواب پہنچانا ہے نا. تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے, آج کی رات پہلے آسمان پہ جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے, عقیدے غلط ہے کیسے, اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے, پتوں پہ نام ہوتے ہیں, تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے,
پتے جھڑ جاتے ہیں، جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے، مطلب یہ سال جانے والے ہیں، جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے، وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں۔ عقائد بد دیکھیے، اب پھر جو مر چکے مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلے بار، وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، مہلتیں، اور وہ گھروں میں آتے ہیں، لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کا، چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا اسلامی تک 15 چالو ہو جاتے، نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے۔ بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا، بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں، اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا، تو نہیں بولے ہوتا، پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا۔ اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آیا، بولے صاحب تم لوگ غلط ہے، بولے کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا، بولے کیا ہوا؟ تو 15 کو ابا آئے تھے، بولے ابا آئے تھے 15 کو، تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو۔ نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا، بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں، بولے تو ایک الگ انداز سے آئے تھے، بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی، ابا ہر سال آتے ابھی بھی آئیں گے، تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے، ضرور آئیں گے، بلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے، بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی، بولے ابا آئے، وہ تتلی بولے ابا آئے، بولے اور بیٹھے رہے، بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے، وہی کرسی۔ میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا، دیکھ کیسا عقیدہ اس کا تھا، اس نے لے گیا وہیں بیٹھے۔ اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے۔ تو بولے تتلی بیٹھی، بولے اور ابا آئے تھے، بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے۔ میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو، ابا آئے تھے اور تو نے ویسے ہی جانے دیا، تتلی کو پکڑ لیتا، جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا ہے نا۔ تتلی، اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ، تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے، پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر، اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا، ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے، وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر، پورا ڈیوائس سب ہونا چاہیے تھا نا پورا۔ وہ یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس؟ مطلب سمپل ہے، کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے، بھائی جنت جہنم جاوی جو بھی ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کی اس نے عمل کیا تھا، اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا ایسے ابا کو؟ ہاں، تو وہ تھوڑا پریشان ہو کے کہا تم لوگ، میں نا مذاق نہیں، ایک دم سیریس بات ہے، ایک دم سنجیدگی والی بات ہے، سوچو نا تم، ابا یار تم نے چھوڑ دیا ان کو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ۔ تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے، بولے دوسرے بھی ہو سکتے، بولے بلی بھی آئی تھی بعد میں، بولے تو میں کنفیوز تھا، بولے ابا کون سے؟ میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا۔ تو روحیں آتی ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے روز قیامت۔ کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی، کوئی واپس نہیں آتا۔ مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں، دکانوں کو سجا رہے ہیں، قبرستانوں کو سجا رہے ہیں۔ قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں۔ اور ایک بات تھوڑی سی غور کر لیجئے، یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مشترکہ مناتے ہیں، کامن تہوار ہے، مشترکہ دونوں مناتے ہیں اس کو۔ ایسا دوسرا کوئی تہوار نہیں جو شیعہ اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر، ایک بارات کہ تو بارات کا اصل عقیدہ انہی کے پاس ہے، یاد رکھیے۔ نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف، اور وہ سنی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خیر چھوڑ دیجیے، لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا، لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے۔ جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے، تو کوئی واپس نہیں آتے۔ اسی طرح مردوں کی عید ہے تو مردے مغرب کے بعد آتے ہیں، اور فجر پہ ختم ہو رہا نا معاملہ، رات ختم ہو رہی تو رات میں ان کا ختم ہوتا ہے، تو مردے جب واپس چلے جاتے ہیں تو لوگ فجر کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کبھی راتوں میں قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سے علاقوں کے اندر آتش بازی ہوتی ہے اور دیے لگائے جاتے ہیں، اور دیے تو چونکہ اب کم ہو گئے، تیل گرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، تو دیے کی جگہ لائٹنگ لگا دیجیے۔ اور اپنے تہوارات پر روشنی کے ذریعے خوشیاں منانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کی کبھی علامت نہیں رہی، مجوسیوں کی علامت ہے۔ مجوسی سمجھتے ہیں آپ؟ آگ پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کے پاس آگ مقدس ہوتی ہے اور اس کے تقدس کے اعتبار سے ہر اچھے سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے۔ تب چونکہ دیے جلانا میں تو بہرحال مشکل ہے نا، 1000 دیے تو 1000 ٹمٹی میں جلانا، وہ لائٹ جلانا ایک بٹن پہ کتنا آسان، لگایا اور چالو کر دی، ہر جگہ روشنی روشنی بس۔ تو یہ مشرکانہ عقائد ہے، مجوسیوں کا عقیدہ ہے، اور دیگر مشرک اقوام سب کی سب یہ عقیدہ رکھتی ہے، ہمارا نہیں میرے بھائی۔ تو آتش بازی کرنا،
چراغاں جس کو بولتے ہیں، چراغ جلانا کی میت آتے مردے آتے تو چراغ جلانے سے ہر چراغ کی طرح اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اب میں نے کہا چراغ سے تو میت گھر پہ آ رہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی. پٹاخے کا کو تو بولے پٹاخوں سے بری میتیں برے روحیں بھاگ جاتی ہیں. واہ، مطلب انڈیکیٹو کیسا ہے کہ ایکسپلوسیو سے برابر انسانوں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. مطلب کہ پٹاخے پھوڑنے سے بولے بد روحیں چل جاتی ہے اور دیے لگانے سے اچھی روحیں گھر میں آتی ہے. ایسا باپ تھے بہت شرابی تھے برے تھے تو وہ چھوٹ تو ان کو مل جاتی بولے، تو پٹاخے پھوڑنے سے ان کی بد روح دور چلے جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سب مشرکانہ عقائد، یہ سب مجوسیوں کے اور مشرکوں کے عقیدے ہیں. ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے مذہب سے مکس ہو گئے، بتا بھی نہیں سکتا میں. تو بہرحال یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسی طرح مسجدیں سجائی جاتی ہے، مسجد میں پھول لگائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اعمال قبول کرنے قبولیت کی شرط یاد رکھیے اللہ کی کتاب یا اللہ اس کا حکم دے، مطلب شریعت میں اس کا حکم ہو، اس کو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہی قابل قبول ہے، ورنہ آپ بھول جائیے کوئی عمل قابل قبول اللہ کے پاس. تو رسول اللہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی مسجد نبی سجائی، صحابہ نے کبھی دیے لگائے، صحابہ نے کبھی آتش بازیاں کی، صحابہ کبھی جاگے مجھے یہ ثابت کر دیجیے، باقی سب چیزیں تو باقی جانے دیجیے. صحابہ کبھی جاگے تھے.